مصطفیٰ کی حدیث سے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اور اس کو پاک کرنا چاہتا ہے تو اللہ اسے مصیبتوں میں ڈال دیا کرتا ہے، اس پر مصیبتوں کو ڈال دیتا ہے، اللہ اسے حوادث میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، معروضہ پیش کرتا ہے، فرشتے کہتے ہیں یہ آواز تو جانی پہچانی ہے۔ پھر وہ رب کا نام لیتا ہے، وہ کہتا ہے میرے مولا، میرے پروردگار، میرے رب۔ ابھی وہ اللہ کا نام لیتا ہے، پکارتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہاں میرے بندے، میں تیرے قریب ہوں، میں تیرے پاس ہوں، تو مانگ کیا مانگتا ہے، تو سوال کر کیا مانگتا ہے، تو سوال کرے گا میں تیرا رب عطا کرنے والا ہوں، تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ اگر کوئی اچھی چیز تجھ سے دور رہے گی، میں کوئی اچھی چیز اگر تجھ سے دور رکھوں گا تو اس کے بدلے اس سے زیادہ افضل چیز میں تیرے لیے ذخیرہ کر دوں گا۔ اے لوگو یاد رہے کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نمازی آئیں گے، روزے دار آئیں گے، حج کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، نیک اعمال کرنے والے، جب سارے کے سارے آئیں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال کا وزن کرے گا، پھر اللہ ان کو اجر عطا فرمائے گا، ان کے اعمال کو میزان عمل پر تولا جائے گا، پھر اللہ انہیں اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے مصیبتوں میں اللہ کا شکر ادا کیا، پریشانیوں میں صبر کو اختیار کیا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال کا وزن نہیں کرے گا، اللہ فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری رضا کے لیے صبر کو اختیار کیا تھا، شکر کو اختیار کیا تھا، کل انہوں نے مشکلوں میں صبر کیا، آج میں ان کے لیے آسانیاں پیدا نہ کر دوں تو میں رب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھول دے گا اور فرمائے گا جاؤ، آج کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، تم بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ وعدہ ہے رب کا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے پیغمبر، ایک اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، مومن بندہ تیری فرما برداری کرتا ہے، تیری نافرمانی سے بچتا ہے، لیکن پھر بھی تو اس سے دنیا کو دور کر دیتا ہے، دنیا کی آسائشیں نہیں دیتا، دنیا کو لپیٹ لیا کرتا ہے، مالک تو اسے مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، تو اسے آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور مالک وہ لوگ جو کافر ہیں، یا اللہ کافر کبھی تیری فرما برداری نہیں کرتے، تیری نافرمانی پہ جرت کیا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی تو ان کے لیے دنیا کو کشادہ کر دیتا ہے، یا اللہ تو انہیں دنیا کی دولتیں عطا فرماتا ہے، تو انہیں دنیا کے خزانے عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے وہی نازل فرمائی، اے میرے پیغمبر سنو سنو، بندے بھی میرے ہیں اور مصیبت بھی میرے اختیار میں ہے، بندوں کو بھی پیدا میں نے کیا، مصیبت بھی میرے اختیار میں۔ اللہ فرماتا ہے مومن کے ذمے کچھ گناہ ہوا کرتے ہیں، اس لیے میں دنیا کو اس سے دور کر دیتا ہوں اور میں اسے مصیبتوں میں، آزمائشوں میں ڈال دیا کرتا ہوں، مصیبتیں اس کی طرف بھیج دیا کرتا ہوں، اور وہ مصیبتیں اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ آج دنیا میں ان مصیبتوں کے سبب وہ ان تکلیفوں میں جب صبر کرتا ہے اور صبر کر کے میرا شکر ادا کرتا ہے، تو پھر میں آج جنہیں مصیبتوں میں ڈال رہا ہوں، کل قیامت کے دن میں ان سے کوئی حساب نہیں کروں گا، بغیر حساب کے انہیں میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ اور کافروں کی دنیاوی اعتبار سے کچھ نیکیاں ہوا کرتی ہیں، اس لیے میں ان کا بدلہ انہیں دنیا میں دے دیا کرتا ہوں، انہیں دنیا کی دولتیں دے دیتا ہوں، انہیں دنیا کا مال، دنیا کے خزانے دے دیا کرتا ہوں۔
میں ان کی دنیاوی اعتبار سے جو نیکیاں ہیں ان کا صلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہوں، لیکن کل قیامت کے دن حساب ہوگا، پھر میں انہیں ان کے گناہوں کی سزا دوں گا۔ یاد رہے مصیبتوں میں صبر کرنا سیکھیں، میں بار بار کہتا ہوں صبر اختیار کریں۔ میرے آقا کے پیارے صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے روایت کیا کہ حضور نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بندہ 2 گھونٹوں سے زیادہ پسندیدہ گھونٹ نہیں بھرتا، 2 گھونٹ ایسے پیتا ہے کہ جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ پہلا غصے کا گھونٹ جب وہ پیتا ہے بردباری کے ساتھ، اس سے زیادہ اللہ کو کوئی گھونٹ پسند نہیں، اور دوسرا فرمایا مصیبت کا گھونٹ جسے وہ صبر کے ساتھ پیتا ہے، مصیبت میں صبر کر لیا کرتا ہے، اور 2 قطرے ایسے ہیں جو وہ بہاتا ہے تو اللہ ان 2 قطروں سے زیادہ اور کسی قطروں کو پسند نہیں فرماتا۔ پہلا وہ جو اللہ کے نام پر اس کی راہ میں لڑتے ہوئے اس کے نام پر اس کے لیے جسم کے خون کا قطرہ بہایا جائے، اور دوسرا وہ جو رات کے اندھیرے میں سجدے میں سر رکھ کے رو کر اللہ کی بارگاہ میں جو آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلتا ہے، دوسرا قطرہ وہ ہے۔ ان 2 قطروں سے زیادہ پسندیدہ اللہ کو کوئی قطرہ ہے ہی نہیں۔ اور فرمایا کہ بندہ جو قدم اٹھاتا ہے تو 2 قدم ایسے اٹھاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو ان 2 قدموں سے زیادہ کوئی قدم پسند ہی نہیں ہے۔ ایک جو وہ فرض نماز کی طرف جانے کے لیے اٹھاتا ہے، اور دوسرا قدم جو صلہ رحمی کے لیے اس کا اٹھتا ہے۔ پہلا غصے کا گھونٹ، دوسرا مصیبت کا صبر کے ساتھ، غصے کا بردباری کے ساتھ۔ پہلا قطرہ جو راہ خدا میں خون کا نکلے، خون کا بہہ جائے، اور دوسرا قطرہ جو رات کے سناٹے میں آنکھ سے آنسو کا نکلے جسے اللہ کے سوا کوئی نہ دیکھتا ہو، سجدے میں سر ہو، آنکھ بھیگی ہوئی ہو، اس قطرے سے زیادہ اللہ کو کوئی اور دیکھتا ہو۔ سجدے میں کوئی اور قطرہ پسند ہے ہی نہیں۔ اور فرمایا جو نماز کے لیے قدم اٹھے اور جو دوسرا صلہ رحمی کے لیے قدم اٹھے۔ تو ان چیزوں کو ہم اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔